الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ، ام الکتاب، ام القرآن، ام الانوار، ام الائمہ، ام المعصومین، ام العلوم، ام الہدیٰ، ام الحسن، ام الحسین، ام المحسن و ام ابیہا السیدہ فاطمہ الزہرا ولعن اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم حج الاکبر ان اللہ بری من المشرکین۔ بلند تر صلوات۔ دعا ہے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ آقازادی اس عبادت کا بہتر سے بہتر اجر اپنی خوشنودی کی صورت میں شامل فرمائے۔ میری مالکن، میری شہزادی اس امام بارگاہ کے منتظمین، عہدیداران، خدمت گزاران، آپ حاضرین، مومنین و مومنات، جتنے قدم چل کے آئے ہیں اجر کثیر عطا فرمائے۔ ہمارا شمار مولا کے پیروکاروں میں، مولا شبیر کے عزاداروں میں اور جناب سیدہ کے طرفداروں میں فرمائے۔ موت کے وقت کلمہ حق نصیب فرمائے۔ قبر میں زیارت امیر المومنین نصیب فرمائے۔ جتنے ہمارے مرحومین ہیں بروز قیامت اٹھے قرآن اور اہل بیت کے ساتھ محشور فرمائے۔ اور بہت بڑی دعا میرے مالک، جہاں جہاں پوری دنیا میں مذہب اہل بیت کے پیروکار علی ولی اللہ پڑھنے والے ہیں، ہر قسم کی موذی، روحانی، جسمانی امراض سے محفوظ و مامون فرمائے۔ وارث زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے جتنی ممکن ہو سکے اتنی بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ صلی اللہ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا۔ میں نے آپ کے سامنے خداوند متعال کے مقدس قرآن سے سورہ مبارکہ توبہ سے آیت نمبر 3 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ قرآن مجید کی وہ سورت ہے جس کے مختلف نام لکھے گئے۔ اسے سورہ توبہ بھی کہتے ہیں، اسے سورہ براعت بھی کہتے ہیں۔ یعنی یہ مشرکین کے لیے توبہ کرنے کی گنجائش ہے اور مومنین کے لیے ان سے نفرت کرنے کا ہے۔ اسے سورہ مبارکہ توبہ کہتے ہیں، برآت کہتے ہیں، بیزاری کو برآت کہتے ہیں، نفرت کو برآت کہتے ہیں، تبرہ کو۔ یعنی کہ آسان لفظوں میں یہ قرآن کی وہ صورت ہے جس میں اللہ خود تبرہ کر رہا ہے۔ خدا خود تبرہ کر رہا ہے، اور جو خدا تبرہ کر رہا ہے یہ قرآن کی تمام صورتوں میں سے واحد صورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں آئی۔ یہ بڑا عام فہم سا سوال ہے جو بچوں کو بھی یاد ہے کہ کون سی صورت ہے جس سے پہلے بسم اللہ، وہ کہتے ہیں سورۃ توبہ۔ خدا نے اس سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں رکھی؟ کیونکہ جہاں قرآن فہمی ہو، جہاں قرآن شناسی ہو، وہ انسان اپنی تحقیق نہیں بیان کر سکتا، وہاں ہمیں کسی معصوم کی دہلیز سے حدیث کا سہارا لینا پڑتا ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ خدا نے یہ کیوں نہیں کیا۔ یہ وہی جانتے ہیں جو خدا کے کرنے کو بھی جانتے ہیں
اور خدا کے نہیں کرنے کو بھی جانتے ہیں، یا میں آسان لفظوں میں کہوں جو مزاج توحید سے واقف ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اس سورت میں خدا نے نفرت کا اظہار کیا ہے، بیزاری کا اظہار کیا ہے، خدا اس پہ مشرکین کی مذمت کر رہا ہے، اور بسم اللہ میں رحمان بھی آ رہا ہے اور رحیم بھی آ رہا ہے۔ اور میں اپنے معزز سننے والوں کو کہوں، رحمان اور رحیم کا مطلب ایک نہیں ہے، رحم کرنے والا۔ یہاں ترجمہ اکثر یہ کیا جاتا ہے رحم کرنے والا، رحمان اور صفت ہے، رحیم اور صفت ہے۔ معصوم کہتے ہیں اللہ کافروں پہ رحمان ہے، مومنوں پہ رحیم ہے۔ رحم بھی اپنی کیفیتیں تبدیل کرتا ہے، جب کافر پہ ہوتا ہے تو رحمان ہوتا ہے، جب مومن پہ ہوتا ہے تو رحیم ہوتا ہے۔ اب یہاں خدا نے کیونکہ نفرت کا اظہار کیا تھا تو یہاں رحمان کی صفت بھی نہیں آ سکتی تھی، رحیم کی صفت بھی نہیں آ سکتی تھی۔ سورہ مبارکہ توبہ کا تھوڑا شان نزول پڑھوں گا، گفتگو آگے بڑھے گی اور بہترین نتائج کے ساتھ آپ کو معروضات پیش کی جائیں گی۔ سورہ مبارکہ توبہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب رسول مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے تو مکہ میں جو مشرکین مکہ تھے وہ بیت اللہ کا جو اللہ کا گھر تھا وہاں توہین امیز طریقے سے طواف کرتے تھے، بتوں کو اٹھا لیتے تھے، برہنہ ہو جاتے تھے، ننگے بدن کے ساتھ سیٹیاں بجاتے ہوئے، تالیاں بجاتے ہوئے اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے۔ خدا کو یہ برداشت نہیں تھا، اور کیونکہ اس سورت کے آنے کے 1 سال بعد نبی اپنا آخری حج مدینہ پڑھنے کے لیے آ رہے تھے اور اسی آخری حج پہ اعلان ولایت کا اعلان ہونا تھا، تو خدا چاہتا تھا کہ جہاں علی ولی اللہ کا اعلان ہونا پہلے کعبہ مشرکوں سے پاک ہو جائے، پہلے وہاں پہ پہلے اسے مشرکین سے پاک کر دیا جائے۔ تو خداوند متعال نے یہ سورت بھیجی اور نبی کو حکم دیا کہ جب وہاں لوگ اکٹھے ہو جائیں نا طواف کرنے کے لیے تو پھر کسی کو بھیجنا اس سورت کو دے کے۔ اب میں قرآن کی جو تیسری سورہ مبارکہ توبہ کی آیت پڑھی ہے وہ پڑھنے لگا ہوں۔ خدا نے کہا جسے بھی بھیجنا اس کے پاس ایک عہدہ ہوگا، اذان من اللہ و رسولہ، وہ جو جائے گا وہ ذاتی حیثیت سے نہیں جائے گا، وہ اللہ کی اذان بن کے جائے گا۔ ہائے ہائے، اذان من اللہ و رسولہ، وہ اذان الہی بھی ہوگا اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الناس، انسانوں کی طرف۔ وہ جو جائے گا وہ اذان بن کے جائے گا، اسے اذان بن کے جانا ہے۔ خدا نے نام نہیں لیا تھا، خدا نے صرف یہ بتایا تھا کہ جو اس میرٹ پہ پورا اترے کہ وہ اللہ کی اذان بن سکے اسے بھیج دیجئے۔ رسالت مآب نے ایک شخص کو بلایا، اسے کہا کہ تو آیت لے کے جانا چاہتا ہے؟ اسے کہا جی میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اسے سبقت کی، رسالت مآب نے آیتیں اس کے حوالے کر دی۔ وہ بھی مکہ سے نکل کے مدینہ کے رستے پہ تھا، یا جبرائیل امین دوبارہ نازل ہوئے اور کہنے لگے اسے بلا، اسے روکنا بھی نہ، کسی اور کو منتخب بھی نہ کرنا، دوبارہ اجتماع اکٹھا صحابہ کا کر کے کہے کہ یہ اللہ نے سورت بھیجی ہے، مشرکین کے درمیان میں کھڑے ہو کے اس کی تبلیغ کر کے آنی ہے، جو جانا چاہے مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن جائے وہ جس نے کبھی اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کیا، جس نے اللہ کے علاوہ انسانی فطرت ہے شاہ صاحب کہ جو مشکل وقت میں ساتھ دینا، بندے کہتے ہیں اسے دیتے ہیں، وہ پھر پوری گفتگو میں بڑے اچھے چہرے لگتے ہیں کہ انہوں نے تمہید میں ساتھ دیا تھا۔ جو جانا چاہے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس نے کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ نہ کیا۔ رسالت مآب نے بندہ واپس بلایا، مدینے کی مسجد میں صحابہ کا اجتماع کیا، فرمایا دیکھیں جی قرآن کی صورت آئی، آیتیں آئی ہیں، یہ چھپ کے تبلیغ نہیں ہونی، مجمع عام میں ان کے درمیان کھڑے ہو کے اللہ کی طرف سے ان پہ تبرہ کر کے آنا ہے، ان کے درمیان کھڑے ہو کے بسم اللہ
درمیان کھڑے ہو کے اپنے مجموعوں میں تقریر کرنا آسان ہوتی ہے، ان میں کھڑے ہو کے اللہ کی طرف سے اذان بن کے جانا ہے، ان کی مذمت کر کے آنی ہے، اللہ کی جو دھمکی اللہ نے دی ہے وہ پہنچا کے آنی ہے کہ آج کے بعد میں مشرکوں کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، یہ خدا کی طرف سے دھمکی پہنچا کے نہیں، اور پہنچائے گا وہ۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی وہاں تبلیغ کرے اور کوئی سامنے سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال لے کہ تو آج ہمیں سمجھانے آ گیا ہے، کل تک تو اسی بت کو تو بھی پوچھ رہا تھا، لہذا جو جانا چاہے کوئی اعتراض نہیں۔ اب تمام متفق علیہ تفاسیر لکھتی ہیں کہ خاموشی تھی، اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ لفظ کہنے لگا ہوں، اس اجتماع میں علی تشریف فرما نہیں تھے۔ کئی بار اس علی نے اس علی کو چھپا کے دوسروں کو موقع دیا ہے۔ اللہ بھی علی کو روک دیتے تھے کہ کوئی، جیسے کہ 39 دن رسول نے خیبر میں کہا، ہجرت کی رات اپنے بستر کے لیے کہا کہ پہلے ہی لوگ نہ یہ کہہ دیں گے یہ دیکھیں اللہ نے تو پہلے ہی علی کو منتخب کیا تھا، یہاں تو امتحان ہی یک طرفہ تھا، یہاں تو ہماری مرضی نہیں تھی۔ فرمایا جو جانا چاہے۔ جب سب خاموش ہو گئے 3 بار رسول نے پوچھا، تیسری بار کا اینا علی ابن ابی طالب، اب میری تمہید مکمل ہو گئی جی، بالکل تمہید مکمل ہو گئی۔ اب نتائج ہدیہ کرنے لگا۔ پہلا نتیجہ رسول نے کتاب میں لکھا، تفسیر در منصور میں لکھا ہے، رسول نے کہا اینا علی ابن ابی طالب، یہ نہیں کہا میرا چچا زاد بھائی کہاں ہے، میرا بھائی کہاں ہے، میرا داماد کہاں ہے، میرا کزن کہاں ہے، میرا رشتہ دار، علی ابن ابی طالب۔ اچھا کرنی مشرکین کی مذمت ہے، نام ابو طالب کا لے رہا ہے، کرنی کافروں کی مذمت، کافروں کی، بت پرستوں کی، مشرکین کی مذمت کرنے کے لیے رسول کہہ رہے کہاں ہے ابو طالب کا بیٹا علی؟ امیر المومنین کو گھر سے بلایا گیا، امیر المومنین آئے، رسول نے فرمایا کہ اے علی آپ مکہ جائیے، میرے اور اللہ کی طرف سے اذان بن کے، اذان بن کے۔ اب جو بندہ خطابت کے موڑ سمجھتا ہے اور خطابت کی باریکی اور رموز و اوقاف سے واقف ہے، وہ اگلی سطر کی قدر بھی کرے گا اور داد بھی دے دے گا۔ میں گردن کٹوانے کے لیے تیار ہوں۔ اس سے پہلے جو گئے تھے وہ لکھی ہوئی صورت لے کے گئے تھے، علی لکھا ہوا قرآن لے کے نہیں گیا، بلکہ قرآن، خود قرآن کو لے کے۔ یہی میں مجمع کو جگانے کے لیے جملہ پڑھ دیتا ہوں۔ ایک دن جناب قمبر مولا علی کے گھر سے باہر آ رہے تھے، سامنے سے بازار میں ایک صحابی گزرا، انہوں نے کہا قمبر کہاں سے آ رہا ہے؟ فرمایا مولا علی کے پاس بیٹھا تھا۔ اس نے کہا کیا کر رہے تھے اس وقت علی؟ فرمایا ہاتھوں میں قرآن کھول کے بیٹھے تھے۔ اتنا کہہ کے قمبر جان لگے، بندہ پیچھے گیا، اس نے کہا حد ہو گئی علی کے نوکر، علی کے غلامی کی، تجھے اتنی بھی عقل نہیں ہے تو یہ کہہ دیتا علی قرآن پڑھ رہے تھے؟ تو کرا علی قرآن کھول کے بیٹھے تھے؟ قمبر دیتا 18,000 عالمین کے مولا کا نوکر ہوں، تیرے سامنے جھوٹ کیوں بولوں؟ میں نے تو قرآن ہاتھوں میں کھلا دیکھا تھا، اب مجھے کیا پتا علی قرآن پڑھ رہے تھے یا قرآن علی؟ اب مجھے کیا خبر؟ اب مجھے کیا خبر؟ بسم اللہ۔ اے علی اذان بن کے جائیے۔ اے علی اذان بن کے جائیے۔ امیر المومنین اپنی جگہ سے اٹھے، متوجہ میں ادھر رہیے گا۔ اب امیر المومنین اذان الہی بن کے مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ قرآن لکھا ہوا قرآن نہیں، اور یہ تو مورخ نے بھی لکھا ہے، یہ تو تاریخ دان بھی مان گیا ہے کہ اس نے بڑی محبت والی بات تھی، لیکن فضائل علی کا پھاڑ کے باہر نکل آیا۔ اس نے کہا کہ جو خلافتوں کا دور تھا علی گھر میں رہے، کیونکہ علی گھر میں قرآن جمع کر رہے تھے۔ اس کا مطلب مورخ مان گیا قرآن علی نے باہر سے جمع نہیں کیا، قرآن علی کے گھر میں تھا۔ قرآن کو لے کے چلا، مجسم قرآن
ملفوظی قرآن کو لے کے چلا۔ علی اذان الہی بن کے مکہ میں پہنچے۔ کتابیں کہتی ہیں کہ اس سال 2.5 لاکھ مشرکین اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، 2.5 لاکھ مشرکین، اور اکیلے علی گئے۔ آپ نے خیبر میں لڑتا علی دیکھا ہے، آپ نے خندق میں جاتا ہوا علی دیکھا ہے، ذرا بغیر تلوار کے امیر المومنین کی جنگ سنیے گا۔ امیر المومنین 2.5 لاکھ مشرکین ہیں، برہنہ لباس ہیں، کسی نے بت اٹھایا ہوا ہے، کسی کی بغل میں بت ہے، سیٹیاں بجاتے ہوئے، تالیاں بجاتے ہوئے توہین آمیز طریقے سے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ کتابیں کہتی مکہ کے اونچے ٹیلے پہ جا کے علی ابن ابی طالب کھڑے ہو گئے۔ 2.5 لاکھ مشرکین کا شور تھا۔ میں لفظ آسان کر دیتا اور خطابت کا جملہ ہدیہ کر دیتا ہوں۔ کعبہ مشرکوں نے گھیرا ہوا تھا اور کعبہ علی کو دیکھ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کعبہ بھی مشکل کشا کو مدد کے لیے پکار رہا ہے، جیسے کعبہ بھی علی بن ابی طالب کو مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ کتابیں کہتی اتنے شور میں، اتنی آوازوں میں، اتنے بتوں کی موجودگی میں امیر المومنین نے مکہ کے اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے۔ اسکت، خاموش، انا اذان من اللہ، میں تمہاری طرف اللہ کی اذان بن کے آیا ہوں، ورسول ہی، اور رسول کی طرف سے آیا ہوں، اور میں تمہیں کہنے کے لیے جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ آج کے بعد کوئی کافر حدود حرم میں نہیں آئے گا، آج کے بعد کوئی کافر حدود حرم میں نہیں آئے گا۔ یہ جملہ علی نے کہہ دیا اور خدا نے ایسی مہر ثبت کی کہ آج تک کوئی کافر حدود حرم میں نہیں آیا۔ علی کی آواز آئی، آج کے بعد کوئی کافر حدود حرم میں نہیں آئے گا۔ ایک مشرکوں کے سردار نے سر اٹھا کے دیکھ کے کہا، اے علی، اگر ہم آئے تو کیا کرے گا؟ علی نے فرمایا، بھول گئے جو حال تمہارے بتوں کا کیا تھا۔ کیونکہ میں اللہ کی طرف سے اذان ہوں، اور اللہ کی اذان میں خوف نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے؟ پوچھا تھا ایک بندے نے، یا علی 2.5 لاکھ مشرک تھے، خوف نہیں آیا؟ فرمایا ایک فرعون کے سامنے گیا تھا، موسیٰ قرآن کہتا ہے، فرعون کے لہجے میں سختی ہے اور موسیٰ کا جسم تھر تھر کانپا۔ جو ایک فرعون کے سامنے کانپے اسے نبی کہتے ہیں، جو 2.5 لاکھ فرعونوں کے سامنے بول رہا تھا۔ جو اللہ کے درمیان ہوئی کون؟ علی۔ کہاں؟ مکہ میں۔ کسے آزاد کروایا؟ کعبہ کو۔ کافروں کو باہر نکال دیا۔ آج کے بعد کوئی کافر نہیں آئے گا۔ بڑھتے جانا، میں نتیجے کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ دوسری اذان، حسین حدود حرم میں۔ اب دور تبدیل ہو گیا تھا، کل کا کافر آج کا مسلمان تھا۔ میں تاریخ کا سفر کروانے لگا ہوں آپ کو تاریخ کا سفر کروانے لگا ہوں۔ جو کل علی نے دوڑائے تھے آج اسلام کے لبادے میں چہرے وہی تھے، اب کردار بدل چکا تھا، اب نام بدل چکا تھا۔ اس دور میں مشرک کہلواتے تھے، آج مسلمانوں کے روپ میں، آج منافقوں کے روپ میں۔ تب خدا نے سورہ توبہ میں مشرکین کہہ کے بلایا تھا، پھر قرآن نے سورہ منافقون میں منافقین کہہ کے بلایا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ظاہری دشمن کو للکارنا آسان تھا، چھپا ہوا دشمن جس کے بدن پہ احرام تھا، علی نے کیا کہہ کے نکالا تھا؟ لیکن نکل جاؤ مشرکو، اور مشرکو نکلو، انا اذان من اللہ، میں اللہ کی طرف سے اذان ہوں۔ حسین حدود حرم سے نکلنے لگے، مورخ تاریخ لکھ رہا تھا، اس نے کہا حسین نے احرام کھول دیے، لیکن اس نے اگلے جملہ نہیں دیکھا کہ حسین کرنے کیا لگے تھے۔ اب اس دور میں کعبہ مشرکینوں نے گھیرا ہوا تھا۔ اب دوبارہ تصویر کا دوسرا رخ دیکھنا، اب ظاہر اسلام اندر کفر، کعبہ دوبارہ گھیرے میں تھا، حسین جانے لگے، جاتے حسین کو کعبے نے پھر ایسے ہی دیکھا جیسا مکہ میں
کعبہ نے علی کو دیکھا تھا، مولا حسین نے یوں کعبہ کی طرف دیکھا، حسین نے اپنے ابرو کا اشارہ کیا، عباس کعبے کی چھت پہ آ گئے، عباس کعبہ کی چھت پہ آ گئے۔ اب مجھ سے کوئی نہ پوچھے گا، کیونکہ بہت بندوں کو بہت سی چیزیں پوچھنے کی عادت پڑ جاتی ہے، کیسے گئے جی؟ کوئی سیڑھی، کوئی کاندھا؟ بالکل ایسے ہی گئے جیسے محمد کے کاندھوں پہ علی آئے تھے۔ حضرت عباس خانہ کعبہ کی جد، یہ تو پہلے میں نے پڑھی اذان، پہلی اذان علی مکہ میں۔ آپ جائیے گا، آپ کوئی بھی مذہب جعفریہ کی معتبر تفسیر اٹھا کے دیکھ لیجیے، یہی تفسیر ملے گی۔ اب یہ دوسری اذان پڑھنے لگا ہوں، یہ دوسری اذان۔ آپ کو کتاب کا حوالہ کتاب نہ ملے تو ابھی آپ کے پاس، ہر بندے کے پاس اینڈرائڈ فون ہے، ابھی گوگل پہ جا کے سرچ کرے گا عباس کا خطبہ، وہ پورا نکل آئے گا۔ اب یہ جو طواف کر رہے تھے یہ کون تھے؟ مسلمان، بدن پہ احرام، زبانوں پہ لا الہ الا اللہ، وضو کیا ہوا، اللہ کے گھر کا طواف کر رہے تھے۔ حسین نے عباس کو دیکھا، عباس کعبہ کی چھت پہ آئے۔ چلے میں جملہ، اہل زبان اگر کوئی بیٹھا ہے یا لفظ قدر کرے گا تو میں جملہ تبدیل کر دیتا ہوں۔ کعبہ کی چھت نے عباس کے تلووں کو چوما۔ یہ جملہ اچھا ہے، یہ جملہ بہتر ہے۔ کعبہ کی چھت نے عباس کے پاؤں کے تلووں کو چوما۔ عباس کعبہ کی چھت پہ آئے۔ اب جتنا اچھا آپ نے یہ جملے کا استقبال کیا، اتنا اچھا اگلے جملے کا استقبال کیجئے گا۔ عباس نے یوں جھک کے رینگتے ہوئے حاجیوں کو دیکھا۔ ہائے ہائے ہائے، چلتے ہوئے نہیں، چلتے ہوئے نہیں، رینگتے ہوئے حاجیوں کو دیکھا۔ حضرت ابو الفضل عباس نے خطبہ شروع کیا۔ اب 3 اشارے ہیں، جو غازی کے نوکر بیٹھو 3 اشارے سننا۔ عباس نے کہا الحمدللہ الذی، الحمدللہ الذی شرف ھذا بیتی بقدوم ابی، تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے باپ کے قدموں کی وجہ سے عزت دیا۔ وہ لوگ غازی کے نوکر بیٹھے، تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے باپ کے چہرے کی وجہ سے نہیں، ہاتھوں کی وجہ سے نہیں، قدموں کی وجہ سے عزت دی، جس نے اس گھر کو اس کے بابا کے۔ رکو گے یہیں پہ، غازی کے جو لوگ کر بیٹھے ہو، مولا عباس علی آپ کے بھی تو بابا ہیں۔ آپ یہ کہہ دیتے کہ تعریف اس اللہ جس نے اس گھر کو میرے بابا کے قدموں کی وجہ سے عزت دی۔ عجب نہیں کہ آواز عباس آئے، جہاں حسین بیٹھا ہو نا وہاں اپنا تعارف نہیں پڑھتے، جہاں حسین ہو وہاں اپنا آپ نہیں دکھاتے، وہاں ہر نسبت حسین کو دیتے ہیں۔ تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے باپ کے قدموں کی وجہ سے عزت دی۔ سخی عباس کا جملہ انہوں میں گردن کٹواؤں گا، اور جو مجھے داد دے گا مجھے نہیں، سخی عباس کو خراج پیش کرے گا، ہاتھوں کو اٹھا کے عباس کو داد دے گا۔ حضرت عباس نے ان کی طرف دے گا، من کان بیت الامس اصبح قبلۃ، یہ صرف گھر تھا، اسے قبلہ ہم نے کیا، یہ صرف گھر تھا۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ تعظیم کو جھک جا کہ عباس
وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، بہت اہم نتائج آپ کے حوالے کروں. من کان بیت الامصح اصبح قبلۃ، یہ صرف گھر تھا، یہ صرف چار دیواری تھی، یہ صرف ایک مکان تھا. اسے سجدے کے قابل ہم نے بنایا ہے. گھر سے قبلہ بدلنے کا جو سفر ہے وہ صرف علی ہے. اس کا مطلب قبلہ ہوتا ہی وہ ہے جہاں علی ہوتا. من کان بیت الامصح اصبح قبلۃ، یہ صرف گھر تھا، اسے قبلہ ہم نے کیا ہے. لو سر اٹھاؤ جو عباس کے نوکر بیٹھے ہو، جو سخی عباس کے علم کے آگے ہاتھ جوڑ کے اپنی حاجتیں مانگتے ہو، وہ سخی عباس کا جملہ سننا. حضرت عباس نے یوں چلتے ہوئے حاجیوں کو دیکھ کے کہا ایھا الکافرۃ والفاجرہ، او کافرو او فاجرو، او کافرو او فاجرو. آپ مولا غازی سے پوچھے مولا کنہیں کافر کہہ رہا ہے؟ ان کے بدن پہ احرام ہے، ان کی زبان پہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ محمد رسول اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں، اور تو نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے انہیں کافر کہہ دیا ہے. عباسی کا لکھے مورخ میں خطبہ دے کے لکھوا گیا ہوں، جن کے مذہب سے حسین نکل جائے وہ کعبے میں بھی کافر ہو جاتا ہے. بسم اللہ بسم اللہ. جن کے مذہب سے ہاتھ یہیں پہ ہیں تو پھر یہیں پر اگلا جملہ سن لینا. جن کے مذہب سے حسین نکل جائے وہ کعبہ میں بھی کافر ہو کے کھڑا ہوتا ہے. میرے بادشاہ نے اگلا جملہ کیا کہا؟ فرمایا اے کافرو اے فاجرو، تم کیا سمجھتے ہو تم نے حسین کو حج نہیں پڑھنے دیا؟ اگر وہ چاہے کعبہ اوڑھ کے حسین کے قدموں میں آ جائے. عباس کا اتنا کہنا تھا یا کعبے کی بنیادوں نے ہلنا شروع کیا، حسین نے ہلتا ہوا کعبہ دیکھا، حسین تیز قدموں سے دوڑے، کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھے، رک تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں. کعبے کی دیواروں سے آواز آئی مولا عباس کو روک لے ورنہ باپ نے ایک دیوار پھاڑی تھی یہ چار ہو گیا. اگر وہ چاہے بسم اللہ سرکار. باپ نے عباس خطبہ دے رہے ہیں، عباس بول رہے ہیں، باپ نے مشرکوں سے پاک کیا تھا، بیٹے نے کافروں سے پاک کیا. اور عباس خطبہ دیتے دیتے کہنے لگے تم کیا سمجھتے ہو علی کا بیٹا ہو کے بول رہا ہوں، انا اذان من اللہ و رسول ہی، میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہاری طرف اذان بن کے آیا ہوں. سر اٹھا وہ بندہ جو عباس سننے آیا ہے. ادھر عباس نیچے اترے کہ مسلمان سامنے کھڑا ہو کے کہتا نہ محمد زندہ نہ رسول زندہ، تو نے کس سے کہہ دیا کہ تجھے رسول نے بھیجا ہے؟ عباس کے چہرے پہ جلالت کی سرخی آئی، حسین کے قدموں پہ ہاتھ کا بھول گئے حسین و منی. وہ جو مکہ میں تھے وہ لا الہ کے منکر تھے، اسے علی ولی اللہ نے دوڑایا. اب جو مکہ میں ہیں یہ لا الہ کے بھی قائل ہو چکے ہیں، محمد رسول اللہ کے بھی قائل ہو چکے ہیں. یہ اختیار علی کو نہیں مان رہے تھے، اس لیے عباس نے یہ نہیں کہا اگر وہ چاہے. پھر جملہ سمجھیے گا، مولا عباس نے یہ نہیں کہا کہ اگر وہ چاہے، کیونکہ یہ مانتے تھے کہ وہ کر سکتا ہے.
مولا عباس نے کہا اگر وہ چاہے اس کی چاہت کو مان چکے اب ان کی چاہت کو بھی مانو. 2 اذانیں پڑھ دی میں نے, تیسری اذان سنو, کیونکہ اب تیسری اذان جو ہے وہ کسی مرد نے نہیں دی. اذان پروردگار سنتے جانا. اللہ کی اذان کون کون ہے؟ پہلی اذان علی سورہ توبہ کے مطابق, دوسری اذان حضرت عباس خطبہ حج کے موقع پر حسین نے جب احرام کھولے تو جو عباس نے دیا, یہ اذان من اللہ کے عہدے سے دیا. اب تیسرا عہدہ مرد کے پاس نہیں ہے, مستور کے پاس ہے, یہ علی کی بیٹی. میں ایام کی مناسبت سے آپ کو سفر کروا رہا ہوں. اب یہاں پہ فضائل مخدومہ سننا, فضائل عالیہ سننا, کیونکہ ہمارے ممبر سے زیادہ مصاحب پڑھا جاتا ہے, اور 10 محرم کے بعد ہم شہزادی کا مکمل سفر جو ہے اسے مصاحب کی صورت میں پڑھتے ہیں. میں شہزادی کا سفر فضائل میں پڑھنے لگا ہوں کہ علی کی بیٹی نے شام میں فضائل کیا دکھائے تھے, کیونکہ ہمیشہ ڈوب جاتی ہے وہ قوم جو تصویر کا ایک رخ دیکھتی ہے. آئیے ذرا دیکھیے شہزادی کو بازار شام میں فضائل کے روپ میں. یہاں میں ایک لفظ کہوں کیونکہ بی بی کی مکمل زندگی ہمیں کتابوں سے مصاحب کی صورت میں ملی ہے, تو ہمیں بی بی کے فضائل بھی بی بی کے مصاحب سے کشید کرنے پڑتے ہیں. آپ ایک مصاحب بی بی کا پڑھتے ہیں, میں فضائل پڑھ رہا ہوں. مصاحب پڑھا جاتا ہے کہ شام میں غریباں سیدہ نے سید الساجدین کو اٹھائے اور لے کے آئے. یہاں آپ نے کیا سمجھا؟ کیا آپ کے ذہن میں آیا؟ کیا معاذ اللہ آپ نے یہ سمجھا تھا کہ سید الساجدین چل نہیں سکتے تھے, تو جو شام غریبہ نہیں چلے وہ بازار میں کیسے چلے تھے؟ یا پھر معاذ اللہ آپ یہ کہیں گے امامت کمزور ہو چکی تھی؟ یہاں کمزوری امامت نہیں, یہاں مقام زینب دکھانا تھا. کیونکہ حجت کے بعد, مولا حسین کے بعد اختیارات حسین کو منوانے کے لیے اللہ نے جسے اذان بنا دیا تھا وہ عالیہ تھی. اب میں یہاں لفظ کہوں گا, میرا خیال ہے اگر آپ نے لفظ سمجھ لیا تو شاید مجھے اس گلی میں جا کے 5 یا 7 منٹ کی بحث نہ کرنی پڑے, آپ جملہ ہی سمجھ لیں. یہ معصوم اور عصمت کا قانون ہے. قانون عصمت میں سے ایک قانون یہ ہے کہ معصوم کو سوائے معصوم کے کوئی اٹھا نہیں سکتا. فتح مکہ پہ امیر المومنین رسول کے کاندھوں پہ آئے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے علی کو کیوں اٹھایا؟ فرمایا یہ امامت کا بوجھ ہے, سوائے نبوت کے کوئی نہیں اٹھا سکتا. پھر حضرت عباس ابن عبد المطلب جب رسول کے تبرکات لینے آئے تو مولا علی نے سر پہ امامہ رکھ کے اور ابا دے کے کہا اٹھیے, وہ نہ اٹھ سکے. فرمایا اے علی مجھ سے کیوں نہیں اٹھا جا رہا؟ فرمایا یہ نبوت کا بوجھ ہے, سوائے امامت کے کوئی نہیں اٹھا سکتا. حجت کو جب بھی اٹھائے حجت اٹھاتی ہے. شام غریبہ علی کی بیٹی نے سجاد کو پشت پہ اٹھا کے زمانے کو بتا دیا, پھپھی بھتیجے کی مدد نہیں کر رہی, حجت حجت کو اٹھا رہی. عالیہ حجت ہے. ماتمیوں خدا را عظمت عالیہ کو سمجھنا. عظمت عالیہ ایک جملے میں صدا سے معافی مانگ کے سنو کتنی عظمت ہے عالیہ کی. 5 حجتوں کی مشیر ہے. امیر المومنین شہزادی سے مشورہ کر رہے ہیں, امام حسن شہزادی سے مشورہ کرتے ہیں, امام حسین شہزادی سے مشورہ کرتے ہیں. مولا سجاد ان کے حکم کے بغیر چلتے نہیں ہیں. جناب باقر ان کے احکامات کو وحی کا درجہ دیتے ہیں. جو 5 حجتوں کی سرپرست ہو اسے عالیہ کہتے ہیں. اب میں بی بی کی ایک اذان پڑھنے لگا ہوں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے اذان ہے. اور ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, خدا نے عالم نساء جو خواتین کی دنیا ہے اس میں خدا نے برگزیدہ خواتین کا تذکرہ کیا ہے. جناب حوا کی بات کی ہے, جناب سارہ کی بات کی ہے, آسیہ کا تذکرہ کیا ہے, مریم کے نام پہ تو پوری سورت ہی بھیجتی ہے. خدا نے برگزیدہ خواتین کو اپنے قرآن میں جگہ دی ہے, لیکن خدا نے کوئی خاتون نبی نہیں بنائی. اور اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو اس دور سے لے کے اب تک خواتین کی تعداد اور ریشو مردوں کے برابر آ رہی ہے.
تو 1.25 لاکھ نبی مردوں میں بھیج دیے. عورتوں نے شریعت کے لیے دیکھیں ہر جگہ پہ جائیں تو عورتوں کے لیے اگر آپ میڈیکل کے شعبے میں جائیں تو ان کی ڈاکٹر علیحدہ, ایجوکیشن میں جائیں ان کی ایجوکیشن علیحدہ. اس کا مطلب کہ خواتین کو اپنے لیے ایک علیحدہ خاتون بھی چاہیے. ایسا ہی ہے, خدا نے 1.25 لاکھ اور ایک کثیر تعداد ہے انبیاء کی, وہ صرف مردوں میں بھیجی. یہ برگزیدہ خواتین, ان کے بعد جناب ملکۃ العرب, اس کے بعد جب شہزادی رسول کی بیٹی آئی تو پھر خدا نے اس بی بی کو ایک عہدہ دیا, سیدۃ النساء العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم. حضور آپ صرف اس عہدے کو سمجھیے گا, عام ہوتا ہے. میں لفظ سیدۃ النساء المسلمین نہیں, عالمین. اب میرے پاس خطابت میں لفظ ہی نہیں کہ میں وسعت عالمین پڑھوں. میں کیا بتاؤں کہ عالمین کیا ہے؟ میرے پاس تو کوئی لفظ نہیں ہے, میرے پاس تو کوئی پیرامیٹر نہیں ہے کہ میں کہوں عالمین یہاں سے شروع ہوتے ہیں یہاں سے ختم ہو جاتے ہیں. اگر میرا مجمع ساتھ دے تو میں ایک جملے میں عالمین پڑھ کے سیدہ کی عزت پڑھ دیتا ہوں. جہاں جہاں وہ رب العالمین ہے, وہاں وہاں شہزادی سیدۃ النساء العالمین. اب اگر کسی کو اس کی ربوبیت کا دائرہ پتہ چل جائے تو وہ پڑھ سکے گا کہ عظمت سیدہ کیا ہے. اب جو اردو خطابت, اللہم صلی اللہ, اب اگر کوئی اردو خطابت کی باریکی کو سمجھے تو میں یہاں جملہ کہنے لگا. یہ شہزادی اپنی سیرت میں اتنی کامل و اکمل تھی جس نے کائنات کی اول سے لے کے قیامت تک آنے والی ہر خاتون کو 1.25 لاکھ نبیوں کی ہدایت سے بے نیاز کر دیا. جملہ میرا خیال ہے چند اذہان تک پہنچا, جملہ چند اذہان تک پہنچا, میں مکمل اذہان تک پہنچانا چاہتا ہوں. 1.25 لاکھ نبیوں کی ہدایت جس نے اکٹھی کر کے اول سے لے کے قیامت تک کی خواتین کو ایسے یکساں تقسیم کی کہ اب انہیں علیحدہ ہادی کی ضرورت ہی نہیں رہی. ابھی بھی جو سر ہلا رہے اور آسان کروں, جو فضیلتیں 1.25 لاکھ میں تھی اکیلی سیدہ میں آ گئے. ٹھیک ہو گیا. اب کیونکہ مجھے سیدہ میرا موضوع نہیں ہے, مجھے اذان الہی پہ جانا ہے, کی سردار ہو گئی. اب اس کے بعد خدا کے پاس کوئی عہدہ تھا ہی نہیں. اب عالمین سے باہر نکلو تو کوئی عہدہ دوں. اب خدا نے کہا کیا عہدہ دوں. لیکن جب علی کی بیٹی آئی, اس نے اپنے آپ کو اتنا کامل و اکمل بنایا کہ اب عہدہ علیحدہ تو نہیں بن سکتا تھا, اسے ثانی زہرا کہہ دیا کہ فاطمہ ایک نہیں, فاطمہ دوسری بھی ہے. لیکن اللہ جانے کیسی مکمل تھی علی کی بیٹی کہ اب تک کوئی ثانی زینب نہیں ہو سکتا. اب تک کوئی ثانی عالیہ نہیں ہو سکی. بی بی اب میں نے پہلے کہا میں مصائب نہیں, میں فضائل پڑھ رہا ہوں. دیکھیے صاحبان, میں تاریخ کا طالب علم, شام حجتوں سے فتح نہیں ہوا. رسالت ماب اپنی زندگی میں خواہش رکھتے تھے شام فتح کریں, شام فتح نہیں ہوا. آج کا شام نہیں میں کہہ رہا, آج کا شام نہیں, آج کا شام تو اتنا سا شام ہے. یہ جب دوسری خلافت کا دور تھا تو انہوں نے دوسری خلافت میں جب فتوحات کرنی شروع کی تو انہوں نے 4 لوگوں کو بھیجا تھا. شرجیل بن حسنہ کو بھیجا تھا, اسود بن ربیہ کو بھیجا تھا, زیاد بن سفیان کو بھیجا تھا. ان لوگوں کو شام دمشق کی طرف بھیجا تھا, اس علاقے میں بھیجا تھا. اردن, فلسطین, بحرین, عمان, شام, یہ ساری ایک ریاست ہے. فلسطین بھی اس میں تھا. یہ بہت بڑی ریاست تھی کہ اس کو فتح کرو, اور جب یہ فتح ہو جائے تو اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر لینا.
اور ایک ایک کو کہہ دیا تو اس کا گورنر، تو فلسطین کا تو بن جائے گا، عمان کا یہ بن جائے گا، اردن کا یہ بن جائے گا. اور دمشق جو ہے وہ ابو سفیان کا جو بڑا بیٹا تھا اس کا نام بھی یزید بن ابو سفیان تھا. معاویہ کا ایک بھائی بھی یزید تھا. اور یہاں بھی میں ایک علمی اصلاح کر دوں، یہ جو مولوی کہتے ہیں نا جی کہ جنگ قسطنطنیہ میں گیا تھا، وہ معاویہ کا بیٹا یزید نہیں گیا تھا، اس کا بھائی یزید گیا تھا. جنگ قسطنطنیہ جب جس دور میں ہوئی تھی تو مجھے تو مولویوں کی عقل کی سمجھ نہیں آتی، یہ کون سا بیٹا ہے جو باپ سے پہلے پیدا ہو گیا تھا. اب کیونکہ میرا موضوع ہسٹری نہیں ہے، ورنہ یہاں پہ رو کے بہت سے انقلابات آپ کے سامنے پڑھے جا سکتے تھے، لیکن جب اس کو کہا کہ فتح ہو جائے تو دمشق کس کے حوالے کر دیا گیا تھا؟ یزید بن ابو سفیان کے پاس. تو یہ 2 سال کے بعد طاعون کے مرض میں مبتلا ہو کے مر جاتا ہے. اس کا چھوٹا بھائی معاویہ بن ابو سفیان، دمشق اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے. جب تیسری خلافت کا دور آتا ہے تو کیونکہ بنو امیہ کو عہدے دیے جاتے ہیں اس خلافت کے دور میں، ہر ایک کو جو جتنے چچا زاد خالہ زاد تھے ان سب کو عہدے دیے جاتے ہیں. تو اس میں معاویہ بن ابو سفیان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جتنا شام ہے نا یہ سارا تیرے پاس آ جائے گا. تو اس میں اردن، فلسطین، یہ سارا اس کو دے دیا گیا. یہ کب ملا تھا؟ میں اب جملہ صرف ایک پڑھنے لگا ہوں. یہ اس کو مل رہا ہے 16 ہجری میں. 42 سال مسلسل شام میں اس میں حکومت کی ہے. 42 ایئرز مسلسل اس کی حکومت رہی. اس نے شام اس پوری سلطنت کے لوگوں کو مدینے والا اسلام نظر ہی نہیں آنے دیا. ان لوگوں کو مدینے والے اسلام کا پتہ ہی نہیں تھا. وہ وہی اسلام سمجھتے تھے جو ان کو حاکم شام دے رہا تھا. یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین کے جمعے کے خطبوں میں تبرہ یہ کہہ دینا کہ علی مسجد میں کیا کرنے گئے تھے. اتنا گھنونا اسلام تھا، اتنا گندا اسلام تھا کہ کاش میرے پاس وقت ہوتا میں 2-4 واقعات بھی آپ کو سناتا تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ اس نے شام میں اسلام کی حالت کیا کرنا. اور اسے تخت پہ بیٹھ کے کہا تھا، اس نے کہا وہ جس کے لیے بنو ہاشم مکے میں شور کرتے تھے، بنو امیہ کے بچوں نے اسے کھیل بنا رکھا. یہ حالت تھی شام کی. اب تیسری خلافت کا دور گزرا، امیر المومنین کا دور ہے. امیر المومنین شام فتح کرنا چاہتے تھے. رستے میں جمل آ گئی. جمل نے علی کا رستہ روک دیا، علی کو شام نہیں جانے دیا. علی واپس پھر مدینہ بھی نہیں گئے اور کوفہ دارالحکومت بنا لیا. دوبارہ شام پہ حملہ کرنا چاہا تو صفین آ گئی. صفین کی وجہ سے علی شام نہ جا سکے اور صفین کی جنگ میں مصروف ہو گئے. پھر اس کے بعد علی ہی کے لشکر میں مخالفت ہو گئی. علی کی اندر ہی کے لوگوں نے علی کی مخالفت کرنی شروع کر دی. یہ کوئی آج کی عادت نہیں ہے. انہوں نے امیر المومنین کے لشکر میں رہ کے علی پہ عدم اعتماد کر دیا. انہوں نے کہا ہمیں علی پہ اعتماد ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے حاکمین کا فیصلہ ہوا اور جیتی ہوئی صفین جو ہے وہ شکست میں تبدیل ہو رہی ہے. ابھی امیر المومنین صفین سے نکلتے ہیں تو خارج علی کو نہروان میں لے آتے ہیں اور مقدسین کا گروہ ہے. انہیں کتابوں میں تاریخ میں مقدسین لکھا گیا. مقدسین کیوں لکھا گیا؟ ان کے چہرے پہ داڑیاں اور ماتھے پہ سجدوں کے نشان، ہاتھوں پہ لمبی تسبیحاں، اور یہ عبادت گزار کا روح بنا کے علی کے سامنے آ گئے. اور 40 ہجری کو مولا علی کی شہادت ہو جاتی. مولا امام حسن آتے ہیں، شام فتح کرنا چاہتے ہیں. قلت انصار کی وجہ سے، کم لوگ ہونے کی وجہ سے امیر جناب امام حسن مجتبیٰ شام نہیں جاتے. صلی اللہ محمد. اب جناب امام حسین شام فتح کرنا چاہتے ہیں، لیکن کوفہ والے بے وفائی کر دیتے ہیں. کربلا میں امام حسین کی شہادت ہو جاتی ہے. 4 حجتوں کی خواہش تھی فاتح شام بننا. آخری اذان پڑھنے لگا ہوں. 4 حجتوں کی خواہش تھی کہ ہم شام فتح کریں. رسول فاتح شام نہ ہوئے. علی فاتح خیبر بن گئے، فاتح خندق بن گئے، فاتح بدر و حنین ہو گئے، فاتح شام نہ ہو سکے. حسن کے معاہدے کو دنیا نے بہت اچھی نظر سے دیکھا، فاتح شام نہ ہو سکے. حسین فاتح کربلا ہو گئے، فاتح شام نہ ہو سکے.
اب جنگ دیکھنا، جملہ پہلی بار منبر سے یہ نوکر ہی پڑھنے لگا ہے اور یہ نوکر ہی کا اعزاز رہے گا، اور میں یہی جملہ لے کے شہزادی کے سامنے بروز قیامت اٹھنے لگا ہوں۔ اتنی دلیر تھی، اتنی جرت تھی میری عالیہ میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بی بی قید ہو کے شام گئی، شہزادی کربلا سے ہمیشہ مسائب شہزادی نہیں انداز میں سننا نے ہاں کہا، اور ہمیشہ فاتح کا طریقہ ہوتا ہے جب یہ شہروں کو کرتے ہیں نا، ایک شہر ان کے قبضے میں آتا ہے تو یہ اس شہر سے نکل کے اگلے شہر میں جاتے ہیں، فاتح پیچھے پیچھے جاتا ہے، مفتوح دیوار کے ساتھ لگتا ہے۔ اگر تو علی کی بیٹی کربلا سے پیچھے کی طرف جاتی تو مورخ لکھ دیتا کہ یزید فتح کرتا کرتا مدینے تک پہنچ گیا۔ بی بی نے اسے کربلا سے ادھر نہیں جانے دیا، بی بی نے پیچھے کو موڑا۔ تو شام سے نکلا تھا، تیرا سب سے پہلا ساتھ کس نے دیا؟ کوفہ، چلو پہلے کوفے پہنچو۔ یہ علی کی بیٹی ہاں کے لے کے آ رہی ہے، ان کو کوفہ کی گلیوں سے گزارا، گزارتی گزارتی بی بی شام میں پہنچ گئی۔ اب وہاں آ گئی ہے جہاں علی آنا چاہتے تھے۔ اب میں اس مرحلے میں داد سے بے نیاز ہو گیا ہوں، جس مرحلے پہ گفتگو آ گئی ہے واللہ با حسین میں داد سے بے نیاز ہو گیا ہوں۔ بی بی شام لے آئی، یہاں رسول آنا چاہتے تھے، یہاں علی آنا چاہتے تھے، حسن کی خواہش تھی، حسین کی خواہش تھی۔ بی بی شام کے باہر پہنچی، یہ ہے شام۔ بڑے بڑے محل دیکھے، ملوکیت کو دیکھا، سلطنت کو دیکھا، تخت اور تاج دیکھے، لشکر دیکھے۔ بی بی نے کہا اچھا یہ تھی وہ طاقت جو میرے بابا کے خلاف تو نے 42 سال اکٹھی کی، یہ تھی وہ طاقت جو تو نے حسن کے خلاف استعمال کی۔ اس گھر میں بیٹھ کے سازشیں کرتا تھا، یہاں سے مشیر بھیجتا تھا، یہاں سے گورنروں کو خط لکھتا تھا۔ بی بی نے کہا پھر اب میری بھی جنگ دیکھنا، رسول کا قاتل چھپے گا، علی کا قاتل چھپے گا، حسن کا قاتل چھپے گا، اب میں تم سے بدلہ لوں گی، اب میں تمہیں گالی نہ بناؤں، مجھے زینب نہ کہنا۔ اب جو اس تخت میں بیٹھا تھا اسے عبرتناک شکست نہ دو، مجھے علی کی بیٹی نہ کہنا۔ اب بی بی فاتحانہ انداز میں، فاتحانہ انداز میں بی بی بازار شام کو رونتی ہوئی، بی بی ان کے بڑے بڑے قصر کو اپنے زمین بوس کرتی ہوئی، شہزادی رونتی ہوئی فاتح خیبر کی بیٹی اپنے خطبے کی تلوار کو، بابا جس بات پہ قابو رکھے گا ورنہ مجھے مجبوراً مصاحب کا رخ پڑنا، یوں خطبے کی تلوار کو بے نیام کرتی ہوئی، اپنے لفظوں کی دھار سے رگیں کاٹتی ہوئی شہزادی فاتح بن کے اس کے دربار میں داخل ہوئی۔ 42 سال سے چھپ کے بیٹھا تھا، اسی کا بیٹا تخت پہ بیٹھا تھا، اس نے علی کی بیٹی کو آتے ہوئے دیکھا، اس نے شہزادی کو دیکھا، چہرے پہ وہی علی والا روب، منہ میں وہی علی والی زبان، لہجہ بھی وہی علی والا، گفتار بھی وہی عباس والی۔ اسے کہا کون قتل ہوا ہے؟ ایسے لگ رہا ہے اس کا کوئی بھائی نہیں مارا گیا، ایسے لگ رہا ہے اس کا کوئی بیٹا نہیں مارا گیا۔ بی بی نے یوں دربار میں پہلا قدم رکھا، اس نے سمجھا تھا کہ میں نے قید کیا ہوا ہے۔ اس کو اس کے سفیروں نے پوچھا کیوں قتل کیا ہے تو نے حسین کو؟ جب بی بی دربار میں داخل ہوئی تو یہ ملعون کہہ رہا تھا کہ حسین میرے اختیار کو نہیں مانتا تھا، علی نے میرے باپ کے اختیار کو نہیں مانا، علی کے بیٹے نے میرے اختیار کو نہیں مانا۔ اتنا کہنا تھا شہزادی کا پہلا قدم دربار میں آ گیا۔ شہزادی نے کہا اے معاویہ زادہ، تم نے ابھی کہا ہے ہم نے تیرے اختیار کو نہیں مانا، میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں لیکن تیرے دربار میں یہ روشن دان ہے، ان سے ہوا آ رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہوا کو روک تاکہ میں تم سے بات کر سکوں۔ جس نے کہا روشن دان کی ہوا روکنا میرے بس میں نہیں ہے۔ بی بی نے کہا تیرے دربار میں گھوڑے کھڑے ہیں، گھوڑے کی فطرت ہے، وہ اپنے پاؤں کو حرکت دیتا ہے، ان کے سموں کو روک، میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا میں گھوڑوں کے سم نہیں روک سکتا۔ بی بی نے کہا تیرے دربار میں اونٹ کھڑے ہیں، اونٹوں کے گردنوں میں گھنٹیاں ہیں، یہ اپنی گردنوں کو ہلا رہے ہیں، گھنٹیوں کا شور ہو رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے گھنٹیاں روک۔ اس نے کہا بی بی یہ بھی میرے بس میں نہیں ہے۔ علی کی بیٹی نے کہا اب میں اپنا اختیار دکھاتی ہوں۔ شہزادی نے کہا اوس کو چپ ہو جاؤ۔ اتنا کہنا تھا، جس اونٹ کی گردن ہلی تھی واپس نہیں آئی، جس گھوڑے کا پاؤں اٹھاتا نہیں چلی گیا، جہاں سے ہوا نکلی تھی واپس نہیں گئی، جو سانس نتھرے سے باہر آئی تھی اندر نہیں آئی، حلق وہی کا وہی رک گیا، جس کی آنکھ کھلی
تھی بند نہیں ہوئی. جب پورا دربار پتھر کا بن گیا, بی بی اس کے تخت کے سامنے آئی. بی بی نے اس کے ناپاک بدن کی روح واپس کی. اس نے اپنی آنکھوں کو ہلایا, اس نے دیکھا کہ پورے دربار میں پتھر ہے, کوئی انسان حرکت نہیں کر رہا, کوئی بشر حرکت نہیں کر رہا, کوئی حیوان اپنی آنکھ بند نہیں کر رہا. اس نے کہا کیا کیا تو نے علی کی بیٹی, یہ تو نے کیا کر دیا میرے بھرے دربار کو. بی بی کہا تو نے کیا کہا تھا, ہم نے تیرے اختیار کو نہیں مانا, اب بتا قیدی تو ہے یا قیدی تو ہے یا ہم ہے. اب بتا ہم نے تیرے اختیار کو نہیں مانا تھا یا تو نے ہمارے اختیار کو نہیں مانا تھا, ہم تو مشیت الہی کے پابند تھے. اس نے دربار میں چہرے پہ موت کی زردی لا کے کہا علی کی بیٹی تو نے میرے دربار میں ہر جسم سے جان کیوں نکال دی ہے. بی بی کہا سن انا اذان من اللہ. بسم اللہ جی آپ مولا حسین انا اذان من اللہ ورسولہ, میں اللہ کی اذان ہوں, میں رسول کی اذان ہوں. بسم اللہ انا اذان من اللہ, میں اللہ کی اذان ہوں. یہی وجہ تھی میرے ماتمیوں کہ اس نے, اب تم نے ساری زندگی ذاکروں اور سے خطبہ اور علماء سے سنا, نوکر کی زبان کا جملہ ہے سید مجھے دعا دے کے چلے جانا. کوئی میری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے. یہ آل محمد کی گھر کی دشمنیاں جو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے پھر رہا ہوں, جو اپنے بچے چھوڑ کے در بدر پھر رہا ہوں نا, یہ بطول کے گھر سے وفا کا نتیجہ ہے. مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں, کوئی لینا دینا نہیں, صرف سیدوں سے دعا لینے لگا ہوں. یہی وجہ ہے جب بی بی نے کہا نا میں اللہ کی اذان ہوں, اس نے شام میں اذانیں دلوانی شروع کی. اسی لمحے دربار میں اذانوں کی آواز گونجی کہ لوگوں کو پتا چلے کہ اذان یہ نہیں, اذان یہ ہے. اذانیں ہو رہی تھی اور اذان الہی رسیوں میں کھڑی تھی. بی بی نے کہا بابا میں تیری بیٹی ہوں. بابا تو مدینے سے چلا تھا, تو نجف بیٹھ گیا. حسین مدینے سے چلا, حسین کربلا بیٹھ گیا. بابا میں اب رہوں گی شام, اب میں شام سے نہیں جاؤں گی. بابا اب نہیں میں شام سے جاؤں گی. بابا میں نے فتح کیا ہے, آج بھی شام کے ایئرپورٹ پہ اترو. ندیم بھائی آپ سیدہ کے حرم کے نوکر ہیں, آج بھی شام کے ایئرپورٹ پہ اترو, شام کے ریلوے اسٹیشن پہ جاؤ, کوئی کسی کا نام نہیں لے رہا, ایک ہی آواز آ رہی ہے زینبیہ زینبیہ زینبیہ. اللہ جانے کیسے فتح کیا شام. یہ تھی علی کی فاتح بیٹی, یہ تھی علی کی اذان بیٹی. کوئی نہ کہے کہ امتحان حسین ختم, امتحان زینب شروع. زینب کا امتحان ہی حسین کا امتحان ہے. کوئی یہ جملہ نہ کہے کہ حسین کا محرم ختم ہو گیا, زینب کا محرم شروع ہو گیا. زینب کا محرم ہی حسین کا محرم ہے. شاہ جی مقدمین ذاکرین ایک جملہ پڑھا کرتے تھے, وہ کہتے وہ جو نیزوں پہ تھے وہ آسان تھے, جو اونٹوں پہ تھے بس. اسی دربار کا ایک جملہ سن لو, وقت میں بہت زیادہ پڑ گیا. اللہ اس بارگاہ کو سلامت رکھے, اللہ اس کے منتظمین عہدیداران جتنے بھی ہیں خدمت گزار شہزادی کسی کا محتاج نہ کرے. تم حسین کے گھر کی نوکری کرتے ہو, بی بی تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے.
میں ڈر گیا ہوں ماتمیوں سے، میں جملہ کھولوں گا نہیں، میں اشارہ کروں گا۔ یہ ملاؤن تخت پہ تھا، رسیوں میں تھی قرآن کی صورتیں، ماتمی معاف کر دینا، تنویر بھائی، بابا جی، جتنے ماتمی بیٹھے ہو مجھے معاف کر دینا۔ عمران بھائی، جو رسی یاسین کے گلے میں تھی وہی کوثر کے گلے میں تھی۔ یاسین اپنی کمر سیدھی کرتی، کوثر کے تلوے زمین سے اڑ جاتے، رو کے کہتی اماں کمر جھکا، میرے گلے کی رسی تانگ ہو گئی۔ حوصلے کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ۔ تم محرم کا ماتم کر چکے، اب تمہیں انتظار ہے چہلم کا، چہلم کا انتظار۔ بھائیوں کے پرسے بہنوں کو دیے جاتے ہیں، چہلم ہے علی کی بیٹی کے حصے کا سود، یہ پرسہ دینا ہے تم نے شہزادی کو۔ میری ذمہ داری ہے میں جتنا چھپا سکوں گا اتنا چھپاؤں گا۔ یہ ملاؤن تخت پہ تھا۔ میں کہتا ہوں کہ اسی جملہ پڑھنے کے بعد انسان کچھ نہ پڑھے نا، روتا رہے۔ غیرت مند شیعہ کے لیے پوری زندگی رونے کے لیے یہی جملہ کافی ہے کہ قرآن کی صورتیں رسیوں کے ساتھ دیوار پہ تھی۔ نہ جملہ سننا، یہ ملاؤن تخت میں تھا، اس کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا، اس نے شراب کا جام نیچے رکھے گا، ان میں سے علی کی بیٹی کا ان میں علی کی بیٹی کون ہے؟ میں نے پڑھ دیا نا، تم نے سن لیا۔ کوئی عباس کے دل سے پوچھے کہ عباس کی کیا حالت ہوئی جب اس نے کہا ان میں سے علی کی بیٹی کون؟ ایک ملاؤن دائیں کھڑا تھا، اس نے کہا وہ جو سب سے آخر میں سفید سر والی ضعیفہ ہے نا، وہ ان کی کنیز ہے، اس کی کمر کے پیچھے سر رکھ کے جو کھڑی ہے نا وہ علی کی بیٹی ہے۔ اس نے کہا یہ سفید سر والی ضعیفہ کون ہے؟ کیا لگا یہ ان کے گھر کی کنیز ہے۔ اس نے کہا کنیزیں پیچھے کھڑی ہوتی ہیں، یہ اپنی مالکن کی آگے کیوں کھڑی ہے؟ اس نے کہا ہم نے پورے رستے اسے بڑا مارا ہے، اس نے بی بی کا پردہ نہیں چھوڑا۔ یہ علی کی بیٹی کے آگے سے ماتم کی تیاری کرنا تو سیدہ کے موقع، ہم نے پورے رستے بڑا ظلم کیا، اس نے علی کی بیٹی کا پردہ نہیں چھوڑا۔ اس نے کہا میں نہیں مانتا، تم نے ظلم کیا ہوتا یہ رستہ نہ چھوڑتی، میری آنکھوں کے سامنے آزماؤ۔ نہیں پڑھوں گا، مجھے پتا ہے تم نرم دل ہو، تم سے برداشت نہیں ہونا۔ اس نے کوئی لوہے کی چیز لی، یہ چلا، اب میں جملہ چھپانے لگا، یہ فضہ کے قریب گیا، اس نے کہا ضعیفہ علی کی بیٹی کا پردہ چھوڑ۔ بی بی فضہ کی طرف دیکھنے لگی، آج کے دن کے لیے تو نبی سے زندگی مانگی تھی، میں نے نبی سے کہا تھا یا رسول اللہ میں تیری بیٹی کا پردہ بن سکوں، اس نے کہا پردہ چھوڑ ورنہ میں ظلم کروں گا۔ اس نے وہ لوہے کی چیز فضہ کے سر پہ رکھی، فضہ کے چاندی جیسے بال یاقوت کی طرح سرخ ہوئے، ادھر فضہ کے بالوں پہ لہو کی لکیر آئی، علی کی بیٹی نے فضہ کی کمر پہ سر مارا، بی بی رو کے دی اماں پردہ چھوڑ دے، رو کے کہہ دی یا ماں نہ کہہ، یا ماں نہ کہہ، یا پردہ چھوڑنے کا نہ کہہ، مجھے بتا آج تیری ماں ہوتی وہ تجھے اس نجس ترین ماحول میں بغیر پردے کے چھوڑتی؟ مر جائے گی فضہ، نہیں چھوڑے گی تیرا پردہ۔
اور سید و احسان مانو فضا کے، اس نے پورے بازار شام میں اپنا پاؤں نہیں بدلا. یہ کہتی تھی میری غیرت کا وارہ نہیں کرتی، میں پاؤں اٹھاؤں کسی بے غیرت کی نظر زینب کے پاؤں پہ چلی. حوصلے کے ساتھ 1 یا 1.5 منٹ میں نے اور پڑھنا. اسے کا پردہ چھوڑ، شہزادی کی آواز میں پردہ نہیں چھوڑوں گی. اب چاندی جیسے بال، یاقوت کی طرح سرخ، فضا کے بالوں میں لہو کی لکیر، ہاتھوں میں رسیاں. دربار میں آ کے ایک دفعہ دائیں دیکھا، بائیں دیکھا. اس دربار میں کوئی حبش کا رہنے والا ہے؟ 300 حبشیوں نے تلواریں کھینچ لی. ایک بوڑھا حبشی کمر پہ ہاتھ رکھ کے چلا. فضا کے قریب اگر تو نے صرف حبش والوں کو کیوں بلایا؟ اس دربار میں ہر ملک کے سپاہی ہیں. فضا دیکھ دی کون ہے تمہارے ملک کا بادشاہ؟ کہنے لگا مر گیا. ایک اٹھ کی بیٹی تھی، مدینے والے سیدوں کی نوکری کرتی. بی بی فضا دیکھ کے کہتی کیا نام ہے اس کا؟ نام کا کہنا تھا. یا بوڑھا حبشی دیکھ کے لگا تو قیدر نہ ہوتی میں سر تن سے جدا کر دیتا. تجھے نہیں پتا لوگ شراب پی رہے ہیں. تجھے نہیں پتا لوگ شراب پی رہے ہیں اور تو نے مجھ سے ہماری شہزادی کا نام پوچھ لیا. بی بی فضا کہتی تو نہیں بتاتا تو میں بتاتی ہوں. اس کا نام میمونہ تھا. بوڑھے حبشی نے اپنے ابروؤں کو اٹھایا، کہنے لگا تو میمونہ کو جانتی ہے؟ جملہ پڑھو جس نے گھروں تک مخاطب کرنا ہے. بوڑھے حبشی نے ابرو اٹھائے تھے، فضا نے اپنے بالوں کو ہٹایا. دیکھ دی پہچان سکتا ہے. یہ دیکھ رہا اگر تو میمونہ ہے میں تجھ سے بولوں گا نہیں. کیوں چھوڑی سیدوں کی نوکری؟ کیوں آئی شرابی کے دربار میں؟ فضا کی آواز آئی آنکھیں بند کر، اکیلی نہیں آئی. علی کی بیٹیاں میرے پیچھے کھڑی ہیں. سیدوں مجھے جملہ معاف کر دینا، اتنا کہنا تھا. بوڑھے حبشی نے اشارہ کیا، 300 حبشیوں نے تلواریں کھینچی، یزید کے تخت کو گھیرے میں لیا. لے کر اترو بغیرت تخت سے نیچے. تو نے ہر کسی کی بیٹی کو علی کی بیٹیوں کی طرح لاوارث سمجھا ہے. اتنا کہنا تھا. زینب کڑیوں میں تڑپ گئی، رو کے کہا عباس فضا کے وارث آ گئے، زینب کا کوئی ماتم حسین.